بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارا آج کا موضوع خاص روحانیت میں سب سے پہلے کیا ضروری ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی روحانیت کا مسافر ہے یا روحانیت کا متلاشی ہے تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس شخص کے اندر روحانیت کی موجودگی کا یقین ہو۔ یقین ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یقین کے بغیر ہم کسی چیز سے استفادہ نہیں کر سکتے، اور یہ جو روحانیت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر رکھی ہے، مگر کچھ لوگوں کو اس خزانے کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا اور وہ اس سعادت سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ جو روحانیت ہے یہ آپ کے یقین کے معیار پر کھڑی ہے۔ اب یقین کیا ہے اور یہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے، اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو یہ سب معلوم ہو جائے گا۔ دیکھیں سامعین، کبھی غور کیا ہے کہ ہم زندہ کیوں ہیں؟ دراصل ہم زندہ اس لیے ہیں کہ ہمیں اس بات کا یقین حاصل ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ جس وقت اور جس لمحہ اور جس آن زندگی سے متعلق یقین ٹوٹ جاتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے۔ تفکر کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہماری زندگی اور ہماری زندگی کا ہر عمل یقین کے اوپر قائم ہے۔ دیکھیں، کسی آدمی کے ذہن میں اگر یہ بات آ جائے اور یہ بات یقین کا درجہ حاصل کر لے کہ اگر میں گھر سے باہر قدم نکالوں گا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو گھر کے افراد کتنا ہی یقین دلائیں کہ تمہارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا تو پھر بھی وہ شخص گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کے اندر یہ بات یقین کا درجہ حاصل کر لے کہ کھانا کھانے کے بعد میں بیمار ہو جاؤں گا تو وہ کھانا نہیں کھائے گا۔ مختصر یہ کہ آدمی کی زندگی کا ہر قدم یقین کے دائرے میں محدود ہے۔ یہ تذکرہ اس زندگی کا ہے جو عارضی ہے، یعنی ایسی زندگی جس کا تعلق اس گوشت پوست سے ہے جو بالآخر مٹی بن جانا ہے۔ تو پھر غیب کی دنیا میں داخل ہونے کے لیے یقین کا حاصل ہونا تو اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، حضرت بابا فرید گنج شکر کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہ کچی تاند پر 40 دن لٹکے رہے اور نیچے کنواں تھا۔ دیکھیں، اگر کچے دھاگا پر آدھا کلو بھی وزن پڑے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر دوسری طرف گنجے شکر کو دیکھیں، وہ کیوں کچی تاند پر لٹکے؟ کیونکہ انہیں یقین تھا کہ میرا رب کریم ہے اور طاقتور ہے، وہ اس کچی تاند کو نہیں ٹوٹنے دے گا، اس کا یہ یقین تھا۔ اور پھر حقیقت میں ہی اللہ نے اس کچے دھاگا کو نہیں ٹوٹنے دیا۔ دیکھیں سامعین، اگر آپ روحانیت کے مسافر ہیں یا ابھی سفر کرنا ہے تو سب سے پہلے یقین کو رفیق سفر رکھ کر مرشد کامل کی بیعت میں آئیں، اور اگر آپ کا مرشد کامل اکمل جامعہ نور الہدا ہے تو پھر تصور اور یقین کو اس پر اتنا پختہ کر لیں کہ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ کیونکہ یقین ایک ایسی چیز ہے جو پتھر کو بھی ہیرا بنا دیتی ہے۔ بلکہ کچھ دن قبل ایک فقیر کامل نے بڑے ایک راز کی بات بتائی کہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر کچھ دن پختہ یقین کے ساتھ یہ تصور کر لے کہ مجلس محمدی میں میں اس وقت بیٹھا ہوں تو چند دنوں میں وہ حقیقتاً مجلس محمدی میں پہنچ جاتا ہے اور اس پر مجلس محمدی کے اسرار اور رموز کھل جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یقین کہاں سے حاصل ہوگا؟ دیکھیں، جو یقین ہے ہر چیز اسی میں پوشیدہ ہے اور یہ ہر بندے کو حاصل نہیں ہوتا۔ یقین ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ایسی زندگی بسر کرتے ہیں جس میں ہر قدم پر آدمی کی نفی ہو جاتی ہے، اور دوسری چیز تصور اس میں الذات، اس سے بھی یقین حاصل ہوتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوشش کرنے کے باوجود بھی اپنا یقین پختہ نہیں کر سکتا تو وہ مرشد کامل سے اس میں الذات حاصل کرے
اور پھر اس کی ہدایات کے مطابق اس کا ذکر اور تصور کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بغیر مشقت اور ریاضت کے اس کا یقین پختہ ہو جائے گا اور اسے روحانیت میں گرفت حاصل ہو جائے گی، کیونکہ اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث اولیاء اللہ نے ضابطے، قاعدے اور فارمولے بنائے ہیں، اور ان فارمولوں سے انسان بآسانی یقین تک پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ غیب کی دنیا سے متعارف ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو روحانیت کی نعمت سے بہرہ مند فرمائے۔